کو بہکانے کے، لیکن یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، وہ بہکاوے میں کہاں آنے والے تھے۔ تو جب مصر کی عورتوں نے زلیخا کو لام تان کی اور کہا کہ تو اپنے غلام پر عاشق ہو گئی، تو اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی، اگر کسی سے عشق کرنا ہی تھا، کسی پر مرنا ہی تھا، سردار قسم کے آدمی پر فریفتہ ہوتی، ایک غلام پر تو فریفتہ ہو گئی۔ تو زلیخا نے زبان سے کچھ نہ کہا، زلیخا نے ان مصر کی عورتوں کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا، اور اس دعوت میں اس کا جو پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ جب مصر کی یہ عورتیں آ کر بیٹھیں گی تو ان کے سامنے یوسف علیہ السلام کو بنا سنوار کر ان کے سامنے گزارا جائے گا۔ یہ خود یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گی کہ میں ایک غلام پر فریفتہ نہیں ہوئی، بلکہ میں دنیا کے حسین و جمیل انسان پر فریفتہ ہوں۔ اور یہ قرآن مجید میں یہ واقعہ ہے، فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا۔ زلیخا نے ان مصر کی عورتوں کو بلایا اور انہیں بٹھایا۔ جب وہ اپنی جگہوں پر بیٹھ گئیں اور انہوں نے تکیے لگا لیے تو زلیخا نے ہر ایک کو سکینہ، سکین عربی زبان میں کہا جاتا ہے چھری کو، چاقو کو، تو ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری اور ایک پھل پکڑا دیا۔ جب ان کے ہاتھ میں پھل اور چھری آ گئی، وقالت اخرج علیہن، تو یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان کے سامنے سے گزریے۔ جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے تو ان کے ایک ہاتھ میں چھری اور ایک ہاتھ میں پھل تھا، تو وہ پھل کاٹنے کے لیے انہوں نے چھری چلائی اور نگاہیں ان کی یوسف علیہ السلام پر تھی، تو پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھی اور زبانوں سے کہا قُلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، یہ تو انسان نہیں ہے، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔